اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 27 ہے، اور آج کے درس میں ہماری جو بحث ہوگی، جو گفتگو ہوگی، وہ مبتدا اور خبر میں ہوگی۔ چونکہ ہماری بحث چل رہی تھی کہ مرفوعات کون کون سی چیزیں ہیں، تو سابقہ دروس میں ہم نے بیان کیا کہ فاعل اور نائب فاعل مرفوع ہوتے ہیں۔ ہم نے مرفوعات کی 2 قسموں میں بحث مکمل کی، اور آج جو ہماری بحث اب شروع کرنے لگے ہیں وہ مبتدا اور خبر کی ہے، کہ تیسری اور چوتھی قسم مرفوعات کی وہ مبتدا اور خبر ہے، لہٰذا مبتدا اور خبر یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب مبتدا اور خبر کیا، یہ اگرچہ ہم نے ابتدائی دروس میں اس کے بارے میں کچھ تعارف اجمالاً کروایا تھا کہ مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب زید مبتدا ہے اور قائم یہ خبر ہے۔ زید مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند ہے، کیونکہ زید کی طرف نسبت دی جا رہی ہے تو وہ مسند الیہ ہے، قائم کی نسبت دی جا رہی ہے تو یہ مسند ہے۔ اب مبتدا کو مبتدا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے کلام کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور قائم ان کو خبر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم جو ہے قائم، یہ مبتدا کے بارے میں خبر دے رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ مبتدا اور خبر کہلاتے ہیں زید قائم۔ اب ان دونوں کو رفع کون دیتا ہے، یہ کس وجہ سے مرفوع ہیں؟ چونکہ ہم نے فاعل میں بتایا کہ فاعل کو رفع کیا دے رہا ہے، فعل معروف یعنی فعل معلوم وہ رفع دے رہا ہے۔ مثلا ضرب زید، زید فاعل ہے، مرفوع ہے، اس کو یہ ضمہ اور رفع کس وجہ سے ملی ہے؟ ضربہ کی وجہ سے ملی ہے۔ ضرب زید، وہاں پر زید نائب فاعل ہے، اس کو رفع کس نے دی ہے؟ ضربہ نے دی ہے۔ تو اسی طرح مبتدا اور خبر زید قائم، ان کو رفع کون دے رہا ہے؟ اب مبتدا اور خبر میں کہتے ہیں کہ ان دو کا جو عامل ہے وہ عامل معنوی ہے، لفظی عامل نہیں ہے، کیونکہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ بحث کریں گے کہ عوامل 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض عوامل لفظی ہوتے ہیں اور بعض معنوی ہوتے ہیں۔ یعنی بعض عوامل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لفظوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض عوامل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آتے لیکن معنن وہ عوامل وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا ضرب زید میں ضرب عامل ہے، لفظی ہے، موجود ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، یا ضرب زید میں ضرب عامل تھا، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یا اسی طرح مثلا ہم کہتے ہیں فی الدار، اب الدار کا جو عامل ہے وہ فی حرف جر ہے اور وہ لفظاً موجود ہے وہاں پر۔ تو یہ جو الفاظ، جو عوامل ہمیں لفظوں میں نظر آ رہے ہوں انہیں عوامل لفظیہ کہتے ہیں، اور جو ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں انہیں عوامل معنویہ کہتے ہیں۔ تو مبتدا اور خبر کا جو عامل ہے جو انہیں رفع دے رہا ہے وہ عامل معنوی ہے، لفظی نہیں ہے۔ وہ عامل ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آئے گا بلکہ وہ عامل معنوی ہے۔ وہ عامل معنوی کون سا ہے؟ وہ ہے ابتدا۔ اب ابتدا ہمیں وہ نظر نہیں، مثلا زید قائم، اب یہاں پر ابتدا یہ عامل ہے، نظر نہیں آ رہا ہمیں لیکن عامل ہے کہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ عوامل لفظیہ سے خالی ہونے کو بھی عامل معنوی کہا جاتا ہے، کہ کوئی لفظی عامل اس کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا عامل معنوی ہے۔ مثلا یضرب ہم فعل مضارع میں بھی آگے چل کر کہیں گے کہ یضرب کی با پر جو ضمہ آئی ہے، پیش آئی ہے، اس کا عامل بھی معنوی ہے کیونکہ یہاں پر عوامل لفظیہ داخل نہیں ہوئے، تو لہٰذا ابتدا یہ عامل معنوی ہے۔ زید اور قائم کو ابتدا یہ رفع دے رہی ہے، مبتدا کو بھی اور خبر کو بھی۔ زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے۔ زید مبتدا کو بھی رفع کون سی چیز دے رہی ہے؟ ابتدا دے رہی ہے، وہ عامل معنوی دے رہا ہے، اور قائم کو بھی رفع وہی ابتدا دے رہی ہے، وہ عامل معنوی ہے۔ اب اگرچہ یہاں 2 قول اور بھی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے عوامل کی بحث میں، تو وہ انشاءاللہ ہم وہاں تک چھوڑ دیتے ہیں اس بحث کو۔
تو لہذا مبتدا اور خبر کو بیان کرتے ہیں کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، عوامل لفظیہ اس سے پہلے موجود نہیں ہوتے۔ مبتدا کو مسند الیہ کہا جاتا ہے اور خبر کو مسند کہا جاتا ہے، مبتدا کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور خبر کی نسبت دی جاتی ہے، اور ان میں یعنی مبتدا اور خبر میں عامل معنوی ہوتا ہے، کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا۔ جیسے زید عالم، زید عالم ہے، زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، زید مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے، تو لہٰذا ان دونوں کا عامل معنوی ہے۔ ابھی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور اسی طرح زیادہ تر جو خبر ہے یہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر اکثر اوقات مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اسی طرح اکثر اوقات خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ نکرہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کی تخصیص کی جائے۔ تخصیص کیسے ہوتی ہے؟ اب یہ مفصل بات ہے، یہ انشاءاللہ مفصل کتب میں آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ یہاں اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح مبتدا مقدم ہوتا ہے اور جو خبر ہے یہ مؤخر ہوتی ہے، یعنی پہلے مبتدا ہوتا ہے بعد میں خبر ہوتی ہے۔ جس طرح زید عالم میں زید مبتدا ہے تو یہ پہلے ہے، عالم خبر ہے تو یہ بعد میں ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر پہلے ہوتی ہے، مبتدا بعد میں ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو۔ مثلا فی الدار زید، زید گھر میں ہے۔ اب فی الدار خبر ہے اور زید یہ مبتدا ہے۔ اب زید مبتدا بعد میں آیا ہے، فی الدار خبر پہلے آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو خبر ہے فی الدار یہ جار مجرور ہے۔ تو لہٰذا تیسرا اور چوتھا یعنی جو تیسری اور چوتھی قسم ہے مرفوعات کی وہ ہے مبتدا اور خبر جو کہ مرفوع ہے۔ زید یہ بھی مرفوع ہے، عالم یہ بھی مرفوع ہے۔ اب آتے ہیں ہم پانچویں قسم میں کہ پانچویں کون سی قسم ہے مرفوعات کی جو مرفوع واقع ہوتی ہے؟ وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ حروف مشبہ بالفعل کون سے ہیں؟ وہ انا اور اس کے اخوات ہیں، یعنی انا اور اس کے 5 اور بھائی ہیں، یعنی کل حروف مشبہ بالفعل یہ 6 ہیں کہ جن کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انا، انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعل۔ یہ 6 وہ حروف ہیں جن کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب مثلا انا اس پر داخل ہو جاتا ہے، تو انا کیا کرتا ہے؟ یہ مبتدا کو نصب دے دے گا اور خبر کو رفع دے دے گا۔ مثلا زید قائم بن جائے گا انا زیدن قائم۔ اب زید مبتدا تھا یہ منصوب ہو گیا، اور قائم خبر تھی یہ مرفوع ہو گئی۔ یہ مبتدا زیدن انا کا اسم کہلائے گا اور قائم انا کی خبر کہلائے گی۔ اسی طرح باقی بھی جتنے حروف ہیں انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعل، وہ بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں، مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور خبر کو رفع دے دیتے ہیں۔ تو انا زیدن قائم، زیدن انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے، تو لہٰذا انا اور اس کے اخوات کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ اگلی قسم ہے مرفوعات کی، وہ ہے ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، یعنی لیسا میں بھی نفی کا معنی ہے، ما اور لا میں بھی نفی کا معنی ہے۔ تو اس ما اور لا کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے، جس طرح انا اور اس کے اخوات کی خبر مرفوع ہے، اسی طرح ما اور لا کا اسم مرفوع ہے۔ یعنی یہ ما اور لا بھی کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، برخلاف کس کے؟ حروف مشبہ بالفعل انا اور اس کے اخوات کے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے، اور ما اور لا اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو، مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مثلا زید قائم تھا، زید کھڑا ہے، ما داخل ہوا تو کیا بن گیا؟ ما زید قائما۔
زید مبتدا تھا، یہ مرفوع، قائم خبر تھی تو یہ قائمن بن گیا کیونکہ ما نے اسے نصب دی ہے، کیونکہ اب ما کی خبر ہے، تو زید ما کا اسم کہلائے گا اور قائمن ما کی خبر کہلائے گی۔ ساتویں قسم ہے کانا اور اس کے اخوات کا اسم۔ کانا اور اس کے اخوات کون سے ہیں؟ انہیں افعال ناقصہ بھی کہا جاتا ہے۔ کانا، سارا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ماداما، منفکا، مفاتیا، لیسا، یہ ان کی مفصل بحث عوامل کی بحث میں بھی انشاءاللہ آئے گی، وہاں پر بھی مزید اسے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، بالکل ما اور لا کی طرح، انا اور اس کے اخوات کے برعکس۔ وہ کہ انا اور اس کے اخوات کیا کرتے تھے؟ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مثلا زید قائم تھا تو کانا زید قائمن بن گیا، کانا داخل ہوا تو زید مبتدا تھا وہ مرفوع اور قائمن یہ خبر ہے کانا کی۔ زید کانا کے اسم کہلائے گا اور قائمن کانا کی خبر کہلائے گی۔ یہ ساتویں قسم ہے مرفوعات کی۔ آٹھویں قسم ہے لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس کیا ہوتا ہے؟ لا نفی جنس وہ لا ہوتا ہے جو پوری جنس کی نفی کرتا ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ اسم پوری جنس کی اس کی نفی کی جاتی ہے۔ مثلا لا رجل قائم، اب لا کے بعد اسم آیا رجل، اب اس اسم کی پوری جنس کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، یعنی جو رجل جنس ہے، جنس سے مرد، اس مرد جنس کا کوئی بھی شخص کھڑا نہیں ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے اس کو لا نفی جنس بھی کہا جاتا ہے، ایسا لا جو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے کہ کوئی جنس سے مرد کا کوئی شخص بھی کھڑا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مثلا رجل، الرجل قائم یا زید قائم، تو یہ کیا کرتا ہے؟ مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ جیسے لا رجل قائم، رجل یہ منصوب ہے اور قائم خبر ہے وہ مرفوع ہے، رجل لا کا اسم کہلائے گا اور قائم لا کی خبر کہلاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ سارے مطالب جو ہم نے ابھی تک بیان کیے اسے کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے کتاب پر منطبق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان سے پہلے کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا، کوئی ایسا عامل نہیں ہوتا جو لفظاً ہمیں نظر آ رہا ہو۔ مبتدا کو مسند الیہ کہا جاتا ہے اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ان دونوں میں، مبتدا اور خبر میں، ان دونوں میں عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم، زید عالم ہے، اب زید کا عامل بھی معنوی ہے اور عالم کا عامل بھی معنوی ہے، اور وہ اب خود ابتدا جو ہے وہ رفع دے رہی ہے زید کو بھی عالم کو بھی، اگرچہ دو اور بھی اقوال ہیں وہ انشاءاللہ ہم جب عوامل کی بات آئے گی تو وہاں پر وہ بیان کریں گے۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، جس طرح زید عالم میں زید مبتدا ہے تو یہ معرفہ ہے، علم ہے، اور کبھی نکرہ بھی مبتدا ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرط کون سی ہے؟ کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے معلوم ہوگا، یہ تفصیلی کتب سے آپ مراجعت کر سکتے ہیں کہ کب کب یہ نکرہ خاص ہوتا ہے۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے، جس طرح زید عالم میں عالم خبر ہے تو یہ نکرہ ہے۔ مثلا زید ابوہ عالم، زید کا باپ عالم ہے، زید مبتدا ہے، مبتدا اول ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ثانی ہے، عالم اس کی خبر ہے۔ ابوہ مبتدا اور عالم خبر، یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ مل کر زید کی خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب آپ نے یہاں پر نوٹ کیا کہ زید مبتدا ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، ابوہ مبتدا ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، اور عالم خبر ہے یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے۔ اللہ یعصمک کا، اب یہاں پر لفظ جلالت مبتدا ہے، یعصمک کا یہ خبر ہے، پورا جملہ خبر واقع ہو رہا ہے۔
العالم ان جاءکم فاکرموہ، اگر عالم آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عزت و احترام کریں۔ اب یہاں پر العالم مبتدا ہے اور آگے پورا جملہ شرطیہ اس کی خبر ہے۔ اللہ معکم، خدا آپ لوگوں کے ساتھ ہے، لفظ جلالت مبتدا ہے اور معکم اس کی خبر ہے۔ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، یعنی مبتدا بعد میں ہوتا ہے، خبر پہلے ہوتی ہے۔ مثلا فی الدار زید، زید گھر میں ہے۔ اب فی الدار خبر ہے، زید مبتدا ہے، مبتدا بعد میں ہے، فی الدار پہلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خبر جار مجرور ہے۔ تو یہ تیسری اور چوتھی قسم تھی مرفوعات کی، کہ جو تیسری قسم مبتدا ہے اور چوتھی قسم خبر ہے، اور یہ دونوں بھی مرفوع ہوتے ہیں جس طرح فاعل اور نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ پانچویں قسم جو مرفوعات کی ہے وہ ہے انا اور اس کے اخوات کا، اس کے اخوات کا، انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ پانچویں قسم مرفوعات کی کیا ہے؟ انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ یہ کون کون سے اس کے اخوات ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جس کی خبر مرفوع ہوتی ہے؟ وہ انا اور انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا، یعنی اس کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ مثلا ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اب اصل میں تھا زید قائم مبتدا خبر تھا، اس سے پہلے انا آ گیا، تو انا کیا کرتا ہے؟ اسم کو، مبتدا کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ مبتدا انا کا اسم کہلاتا ہے اور خبر انا کی خبر کہلاتی ہے۔ تو زیدن قائم، یہ زیدن اسم ہے، یہ منصوب ہے، اور قائم خبر ہے، یہ مرفوع ہے۔ اعلموا ان اللہ سمیع علیم، جان لیجئے کہ بے شک خداوند سمیع و علیم ہے۔ اب یہاں پر اللہ سمیع تھا، اللہ علیم تھا، تو یہاں پر کیا ہے؟ مبتدا خبر پہ داخل ہوا انا، تو اس نے کیا کیا؟ لفظ جلالت یہ اس کا اسم ہے، سمیع علیم اس کی خبر ہے، تو جو اسم ہے وہ منصوب ہے، خبر جو ہے وہ مرفوع ہے۔ جاء زید لکن بکرن غائب، زید آیا لیکن بکر غائب ہے۔ اب یہاں پر لکن داخل ہوا ہے مبتدا اور خبر پر، اصل میں تھا بکر غائب، لکن داخل ہوا ہے تو مبتدا کو اس نے نصب دی ہے اور خبر کو رفع دی ہے۔ بکرن لکن کا اسم ہے اور غائب لکن کی خبر ہے۔ لعل الامیر یکرمنی، شاید امیر میرا احترام کرے، میرا اکرام کرے۔ اب یہاں پر اصل میں تھا الامیر یکرمنی، اب الامیر مبتدا، یکرمنی خبر، لعل داخل ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اسم کو نصب دی ہے الامیرہ، اور یکرمنی پورا جملہ فعلیہ خبریہ، یہ خبر ہے لعل کی، اور یہ خبر لفظاً تو اس پر نصب نہیں ہے، لیکن اس پہ لفظاً تو اس پہ رفع نہیں ہے، لیکن محلاً یہ مرفوع ہے کیونکہ لعل کی خبر واقع ہو رہی ہے۔ اب الامیر یہ مبتدا جو پہلے تھا، اب یہ لعل کا اسم کہلائے گا، اور یکرمنی لعل کی خبر کہلائے گی۔ لیت الشباب عائد، کاش جوانی پلٹ آتی۔ اب یہاں پر الشبا اصل میں تھا الشباب عائد، الشباب مبتدا تھا اور عائد اس کی خبر، لیکن لیت داخل ہوا تو الشبابہ یہ مبتدا منصوب ہو گیا اور عائد لیت کی خبر ہو گئی۔ الشبابہ جو مبتدا تھا یہ اب لیت کا اسم کہلائے گا اور عائد لیت کی خبر کہلائے گی۔ یا کأن عمرن اسد، گویا کہ عمر شیر ہے۔ اب یہاں پر عمر مبتدا تھا، اسد خبر تھا، اور عمرن یہ مبتدا کأن کا اسم کہلاتا ہے اور اسد کأن کی خبر، اور یہ عمرن مبتدا یہاں پر منصوب ہے اور اسد خبر یہاں پر مرفوع ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ جتنی مثالیں دیکھی، انا، کأن، لیت، لکن، لعل، ان سب کی آپ نے مثالیں یہاں پر دیکھی۔ ان 6 مثالوں میں آپ نے نوٹ کیا کہ مبتدا یہاں پر منصوب ہے اور خبر یہاں پر مرفوع ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انا اور اس کے اخوات کی خبر مرفوع ہوتی ہے، جس طرح فاعل مرفوع ہے، جس طرح نائب فاعل مرفوع ہے، جس طرح مبتدا مرفوع ہے، جس طرح خبر مرفوع ہے، اسی طرح انا اور اس کے اخوات کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ 5ویں قسم تھی۔ 6ٹھی قسم کون سی ہے؟ ما اور لا کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ ما و لا کا ہے عمل ان او انا کے خلاف، اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائماً، یعنی یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، برخلاف انا اور اس کے اخوات کے۔ انا اور اس کے اخوات کیا کرتے تھے؟
اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے، یہ اس کے برخلاف کرتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مثلا ما زید قائما، زید قائمون تھا مبتدا خبر، ما داخل ہوا تو کیا ہوا؟ جو اسم ہے یعنی مبتدا وہ مرفوع ہے اور خبر منصوب ہے۔ ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، یہاں پر مبتدا مرفوع ہے اور یہ زید ما کا اسم کہلائے گا اور قائما ما کی خبر کہلائے گی۔ لا راجل افضل من کا، کوئی مرد آپ سے افضل نہیں ہے۔ راجل لا کا یہ اسم ہے اور افضل لا کی خبر ہے، اور اسم یہاں پر مرفوع ہے اور افضل یہ خبر لا کی خبر ہے۔ تو لہٰذا ما اور لا کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ کانا اور اس کے اخوات، کانا اور اس کے اخوات کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے جس طرح ما اور لا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ کانا اور اس کے اخوات کون سے ہیں؟ کانا، سارا، اصبح، امسا، اضحا، ظلا، باتا، ما بارحا، ما داما، منفکا، لیسا ہے اور ما فاتیہ۔ ایسے ہی ما زالا پھر افعال نکلیں ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا ہے، یعنی یہ 13 افعال ناقصہ، انہیں افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو 13 ہیں افعال جو ان کا عمل ہے، کون سا عمل؟ اسم کو رفع اور خبر کو نصب، اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا، یہ عمل ہے افعال ناقصہ کا۔ لیکن ان 13 سے جو آگے باقی مشتقات ہیں ان کا بھی یہی عمل ہے، کیا؟ اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا۔ مشتقات کس طرح؟ مثلا کانا سے آپ باقی جو فعل کی گردانیں کرتے ہیں، کانا، کانا، کانو، کانت، اسی طرح کانتا یا یکون وغیرہ، یا سارا سے سارا، سارا، سارو، سارت، یسیر وغیرہ، یہ جتنے آگے مشتقات ہیں ان کا بھی یہی عمل ہے جو ان اصل 13 کا ہے۔ کون سا عمل؟ کہ اسم کو رفع دینا اور خبر کو نصب دینا۔ مثلا کانا زید قائما، زید کھڑا تھا، یہاں پر مبتدا اور خبر تھے زید قائما، زید قائم، جب کانا داخل ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اسم کو رفع دی اور خبر کو نصب دی، تو زید کانا کی اسم کہلائے گا، قائما کانا کی خبر کہلائے گی۔ سار الفقیر غنیا، فقیر غنی ہو گیا۔ اب الفقیر غنی مبتدا خبر تھا اور الفقیر یہ سارا کی اسم ہے، مرفوع ہے، غنیا یہ خبر ہے سارا کی اور یہ منصوب ہے۔ اصبح، امسا، اضحا یہ 3 ہیں۔ اصبح زید قائما، زید صبح کے وقت کھڑا تھا۔ امسا زید قائما، زید شام کے وقت کھڑا تھا۔ اضحا زید قائما، زید چاشت کے وقت کھڑا تھا، یعنی دوپہر سے جو پہلے والا وقت ہوتا ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے۔ اب آپ نے نوٹ کیا یہاں پر کہ ان تینوں کا اسم مرفوع ہے اور خبر منصوب ہے۔ زید یہ ان کا اسم ہے، مرفوع ہے، قائما ان کی خبر ہے، وہ منصوب ہے۔ ظل بکر صائما، بکر دن کے وقت روزہ دار تھا، ظل یہ دن پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پر بکر صائم تھا، مبتدا خبر، تو مبتدا جو تھا بکر یہ ظل کا اسم ہے، صائما ظل کی خبر ہے اور اسم مرفوع ہے، خبر منصوب ہے۔ بات الحسن نائما، حسن رات کے وقت سویا تھا۔ اب یہاں پر الحسن باتا کا اسم ہے، نائما باتا کی خبر ہے۔ الحسن یہ اصل میں مبتدا خبر تھا کہ الحسن نائم، لیکن اس پر جب باتا داخل ہوا فعل ناقص تو مبتدا کو رفع دی اور خبر کو نصب دی۔ مبتدا باتا کا اسم کہلائے گا اور جو نائمن ہے یہ باتا کی خبر کہلائے گی۔ ما زال زید حلیما، زید ہمیشہ سے بردبار رہا ہے۔ ما زال زید حلیما، اب یہاں پر زید یہ مبتدا تھا، زید حلیم، حلیم خبر تھی۔ ما زال داخل ہوا تو زیدن مبتدا مرفوع ہوا، حلیما اس کی خبر منصوب ہوئی، تو زید ما زال کا اسم کہلائے گا اور حلیما ما زال کی خبر کہلائے گی۔ اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا، اس نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، تو ما دمتو میں ضمیر ہے جو ما دمتو کا اسم ہے اور حیاً ما دمتو کی خبر ہے، وہ جو ضمیر اسم ہے وہ محلاً مرفوع ہے اور حیاً جو ہے یہ ما دمتو کی خبر منصوب ہے۔ لیسا زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، زید قائم تھا، لیسا داخل ہوا یہ فعل ناقص ہے تو اسم کو رفع اور خبر کو نصب ملی، تو زید لیسا کی اسم کہلائے گا اور قائما لیسا کی خبر کہلائے گی۔ 8ویں اور آخری جو قسم ہے مرفوعات کی وہ ہے خبر لا برائے نفی جنس، یعنی جو لا جنس کی نفی کرتا ہے اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا رجل قائم، جنس سے رجولیت میں سے کوئی شخص بھی کھڑا نہیں ہے، تو رجل جو ہے یہ لا کا اسم ہے،
قائم لا کی خبر ہے، تو لا کی خبر بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ لہذا یہ وہ 8 قسمیں ہیں جو مرفوع ہوتی ہیں۔ فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا اور اس کے اخوات کی خبر، ما اور لا کا اسم، اور افعال ناقصہ کا اسم، اور لا نفی جنس کی خبر، یہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ یہ مرفوع ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل سے منصوبات پڑھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔